میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو اس وقت کے اہل حدیث بنے پھرتے ہیں نا اور ائمہ اطہار سے بھاگتے ہیں اور آل رسول سے بھاگتے ہیں، یہ اصل میں اہل حدیث ہیں نہیں۔ آپ کو یہ لوگ خلیفہ عمر بن عبد العزیز کی سخاوت کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ بنو امیہ، بنو عباس کے، خصوصاً بنو عباس کے جو خلفاء گزرے، ہارون اور رشید کے قصے آپ کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس نے بھائی یہ کیا، اس نے وہ کیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جو بنو عباس کے خلفاء ہیں، انہوں نے اپنے دور کے ائمہ پر جو ظلم کیے ہیں یہ کہیں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اہل بیت پر جو ظلم کیے ہیں خصوصاً ہر دور کے امام کے ساتھ، یہ کہیں سے کسی سے ڈھکی چھپی یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ائمہ اطہار کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسئلہ ہے آل رسول سے، ہمیں مسئلہ ہے اولاد رسول سے، اولاد علی سے ہمیں مسئلہ ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم الحمدللہ اپنے چینل پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی مختصر سیرت آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام موسیٰ بن جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مختصر سیرت کو آپ کے علم و فضل کے متعلق جو کتب اہل سنت میں علماء محدثین اہل سنت نے جو کچھ لکھا ہے، جو روایت کیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کچھ لوگ اس دور میں بھی یا تو اپنے مسلک کی محبت میں آ کر دوسرے کے تعصب کی وجہ سے، یا پھر منافقت کرتے ہوئے، ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی ان ائمہ کو نہیں جانتے، ان کا کہیں کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ جو دوسرے محدثین جو ہیں، جیسے سیاستہ کے محدثین ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، دوسرے تیسرے، ان کو تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور پھر جو ائمہ اربعہ کو تو جانتے ہیں، لیکن وہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگروں کو، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور نظر جو آپ کے بیٹے ہیں، ائمہ حضرات ہیں، نبی کی زبان سے بتائے ہوئے منصوص ائمہ ہیں، جو انہیں نہیں جانتے۔ تو میری ان ویڈیوز کی وجہ سے ویسے تو ائمہ اطہار کی شخصیات پر اللہ کے فضل و کرم سے بہت کام ہو چکا ہے، صرف تشیع میں نہیں بلکہ تسنن میں بھی بہت زیادہ کام ہو چکا ہے، دور حاضر میں کام چل بھی رہا ہے، پہلے ہو بھی چکا ہے۔ بڑی بڑی کتابیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو صرف ائمہ اطہار کی سیرت پر لکھی گئی ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عظیم شخصیت جو کہ علم و حکمت کے اور جناب صبر کے، سخاوت کے پیکر ہیں، ان سے بڑا سخی کوئی نہیں، ان سے بڑا بردبار کوئی نہیں، ان سے بڑا حلیم کوئی نہیں۔ دنیا کو معاف کرنا اور اپنی جیب سے خرچہ کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جیسے کہ ان کے لقب سے بھی، اور قرآن مقدس کی آیت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء، وہ لوگ جو تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور تکلیف میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ جو لوگ تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ پریشان کرتے ہیں، دل پہ زخم لگاتے ہیں اپنی باتوں سے، ان لوگوں کو یہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ تکلیف دینے والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر بھی رحم کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، ایسے نیک لوگوں کو، ایسی صفات کے حامل لوگوں کو اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ پیار کرتے ہیں۔ اور ائمہ اطہار کی سیرت کو اگر پڑھ کے دیکھا جائے، ہر امام میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کوئی ایک چیز ہے جو ایک امام میں زیادہ ہے، جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے ان کی ایک تھیلی مشہور ہے، سخاوت کی تھیلی مشہور ہے، جس میں 200-300 درہم ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور یہ لوگوں کو رات کے اندھیرے میں، ٹھیک ہے، آپ کو حضرت عمر کے بارے میں تو یہ بتایا جاتا ہے، آپ کو دوسرے لوگوں کے بارے میں تو یہ بتایا جاتا ہے، جو کہ ٹھیک ہے، اسلام کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ جب دوسروں کی سخاوت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عمر بن عبد العزیز جو بنو امیہ کا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بڑا نیک ہے، صالح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو یہ لوگ خلیفہ عمر بن عبد العزیز کی سخاوت کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ بنو امیہ، بنو عباس کے، خصوصاً بنو عباس کے جو خلفاء گزرے، ہارون اور رشید کے قصے آپ کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس نے بھائی یہ کیا، اس نے وہ کیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جو بنو عباس کے خلفاء ہیں، انہوں نے اپنے دور کے ائمہ پر جو ظلم کیے ہیں یہ کہیں سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اہل بیت پر جو ظلم کیے ہیں خصوصاً ہر دور کے امام کے ساتھ، یہ کہیں سے کسی سے ڈھکی چھپی یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن ان کے ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ائمہ اطہار کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ان کی سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ان کی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسئلہ ہے آل رسول سے، ہمیں مسئلہ ہے اولاد رسول سے، اولاد علی سے ہمیں مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تنگی میں، مصیبت میں، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مختصر سیرت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے متعلق کتب اہل سنت میں بہت زیادہ اقوال ہیں، لیکن میں ایک کو آپ کی پیش خدمت کر دیتا ہوں، سب کو میں نہیں کر سکتا اس مختصر ویڈیو میں۔ 124 ہجری میں آپ جناب اس کائنات پر ایسے عظیم خاندان میں تشریف لے کے آتے ہیں کہ جس خاندان کے بارے میں خود جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوری کائنات کو پھر کر کے دیکھ لیا، محمد جیسا رسول کوئی نہیں دیکھا اور خاندان بنی ہاشم جیسا گھرانہ کوئی نہیں دیکھا۔ اس عظیم گھرانے میں حضرت باب علم و حکمت کے آفتاب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر پاک میں آپ پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے بڑے ہی عظیم ترین القابات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک لقب عبد صالح ہے۔ عبد صالح، اس لقب کو تہذیب الکمال میں علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں لکھا ہے، کان موسیٰ بن جعفر یدعا عبد الصالح من عبادتہ و ارتحادہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عبد الصالح کہا جاتا تھا، نیک بندہ، خدا کا نیک بندہ، یعنی ان کی عبادت ریاضت اتنی زیادہ مشہور تھی کہ ان کے لقب پڑ گئے ہیں کہ وہ عبد الصالح ہیں، اللہ اکبر۔ اور کس وجہ سے؟ من عبادتی ہی، ان کی عبادت کی وجہ سے، و ارتحادہ، اور دینی معاملے میں ان کے ارتحاد کی وجہ سے انہیں نیک صالح عابد کہا جانے لگا، اللہ اکبر۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اور دوسرا آپ کا لقب جو بلکہ بہت ہی مشہور ترین ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا موسیٰ ابن جعفر نام لے تو شاید کوئی پہچان نہ سکے، شاید ہاں صاحب علم جو لوگ ہیں جن کا علم اور کتابوں کے ساتھ تعلق ہے وہ تو پہچان لیں گے، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ موسیٰ ابن جعفر کہیں گے تو کوئی پہچان نہ سکیں گے علیہ السلام۔ لیکن جب کوئی موسیٰ کاظم علیہ السلام کہیں گے تو فوری ان کی جو ہے ان کی سیرت سامنے آ جائے گی، ان کی شخصیت سامنے آ جائے گی، اور پتہ چل جائے گا کس شخصیت کا تعارف ہونے جا رہا ہے، یا کون بندہ کس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اور کاظم کازما سے ہے، کازما سے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب بھری ہوئی مشک پانی کی جو اوپر سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اسے بھی کہتے ہیں کازم، ٹھیک ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ لقب کئی وجہ سے ہے۔ ایک تو آپ کا سینہ علم و معرفت سے بھرا ہوا ہے، اور پھر اوپر سے جو برداشت اور حلم ہے اس کی وجہ سے آپ کا لقب ہے کازم۔ اور دوسرا، جب آپ کو کوئی بڑی تکلیف دیتا، بہت زیادہ تکلیف دیتا، اور پھر آپ کا سینہ اس سے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا، اور پھر آپ اپنے آپ پر ضبط کرتے اور پھر برداشت کر جاتے، والعافین عن الناس کا نقشہ پیش کرتے اور معاف کر دیتے، اور معاف کرنے کی بجائے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، تو اس وجہ سے بھی آپ کا یہ عظیم لقب کاظم اس کائنات میں مشہور ہو چکا ہے۔ بلکہ المختصر فی اخبار البشر میں صفحہ نمبر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 15 پہ وکان یکلب الکاظم، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو لقب کاظم بنا ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ برے سلوک کرتے، انہیں تکلیف دیتے، انہیں پریشان کرتے، تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے، تو اس وجہ سے آپ کا نام کاظم، آپ کا لقب جو ہے کاظم مشہور ہو گیا۔ اب ہم آپ کی سخاوت کی بات کرتے ہیں، کتنے سخی ہیں؟ اب دیکھیں، یہ سخی ابن سخی ابن سخی ابن سخی ہیں۔ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کون سخی ہے؟ امام حسن و حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کون سخی ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ اصل ظلم یہ ہوا ہے کہ جو اس کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں ان کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، اللہ اکبر۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 222 پر کیا لکھا ہے ذہبی نے؟ یہ اس اپنے دور کے سب سے بڑے جواد ہیں، اجود ہیں، بلکہ سخی ہیں، اور عبادت اور تقوی کی وجہ سے اپنے دور کے سب سے بڑے متقی مشہور ہیں۔ علم اپنے دور میں سب سے زیادہ، تقوی اپنے دور میں سب سے زیادہ، حکمت اپنے دور میں سب سے زیادہ، سخاوت اپنے دور میں سب سے زیادہ، حلم اپنے دور میں سب سے زیادہ، علم اپنے دور میں سب سے زیادہ۔ تو بھیا امام کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہی ہے وجہ آپ کو امام کہنے کی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عبادت بھی اپنے دور کے سب سے زیادہ عبادت گزار۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک تھیلی مشہور ہے سخاوت والی، ٹھیک ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری نے کتاب تاریخ المشاہیر میں، ٹھیک ہے، کون قاضی سلیمان منصور پوری ہے؟ یہ جناب بر صغیر کے اہل حدیث ہیں، بر صغیر کے اہل حدیث ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو اس وقت کے اہل حدیث بنے پھرتے ہیں نا، اور ائمہ اطہار سے بھاگتے ہیں اور آل رسول سے بھاگتے ہیں، یہ اصل میں اہل حدیث ہیں نہیں۔ میں نے آپ کو کتنے سارے اہل حدیثوں کی پہچان کروائی ہے۔ نواب صدیق الحسن خان، انہوں نے تشریف البشر میں ائمہ اطہار کا ذکر کیا ہے، اور یہ جناب قاضی سلیمان منصور پوری نے
ان کی مشہور ترین کتاب ہے رحمۃ للعالمین، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب ہے تاریخ المشاہیر، یعنی مشہور شخصیات کی انہوں نے تاریخ لکھی ہے، اور اس میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، اور تاریخ بغداد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے وَكَانَ سَخِيًّا كَرِيمًا وَكَانَ يَبْلُغُ عَنِ الرَّجُلِ أَنَّهُ يُؤْذِيهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِسُرَّةٍ فِيهَا أَلْفَ دینار۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے لکھتے ہیں وَكَانَ سَخِيًّا كَرِيمًا، وہ بڑے سخی تھے، بڑے کریم تھے، عزت والے تھے، رحم دل تھے، اللہ اکبر۔ وَكَانَ يَبْلُغُ، اور انہیں پہنچا ایک بندے کی طرف سے کہ أَنَّهُ يُؤْذِيهِ، کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس سے امام کو تکلیف پہنچی ہے، وہ ان کی غیبت کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِسُرَّةٍ فِيهَا أَلْفَ دینار، تو آپ نے انہیں ایک تھیلی بھیجی جس میں 1000 دینار تھے۔ کیا ہی عظیم سیرت، بندہ یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ انہیں تکلیف دیتا ہے، ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، لیکن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اس کو جواب دیں، اسے ایک جو ہے 1000 دینار کی تھیلی اسے بھیج دیا۔ اذا جاءت الانسان، جب کسی انسان کے پاس سرہ، وہ تھیلی آ جاتی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، فقد استغنا، تو وہ غنی ہو جاتا۔ اہل بیت علیہم السلام جب کسی کو دیتے تو وہ غنی ہو جاتا۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آگے کوئی مانگنے بیٹھتا تو آپ اسے اونٹوں کے غلے خوراک لاد کے دے دیتے، انہیں مال کے ریوڑ انہیں دے دیتے، اور وہ لوگ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، سیرت مصطفیٰ پڑھیں تو وہ لوگ جا کے جب اپنی قوم کو کہتے نا کہ ہم ایک ایسے آدمی سے، ایسے نبی سے مل کر کے آئے ہیں جو دیتا ہے تو اس کے بعد پھر غم نہیں رہتا، اس کے بعد پھر بھوک پیاس کا غم نہیں رہتا، فقر کا غم نہیں رہتا، اس کے بعد غنی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھیلی کے بارے میں مشہور ہے، جب وہ کسی کے گھر پہنچ جاتی فقد استغنا، پھر وہ غنی ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ سیرت ہے، یہ عظیم سیرت ہے۔ وہ کاظمین ہیں، وہ عافین عن الناس ہیں، وہ ینفقون فی السراء والضراء ہیں۔ آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے مشہور تھے عراق میں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھیلی جو ہے یہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرتی تھی۔ یہ آپ میرے سامنے ہے صواعق المحرقہ، ٹھیک ہے، یہاں سے میں ایک روایت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کیا لکھا ہے جناب، منہم موسیٰ الکاظم، موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ وَارِثُهُ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً، ٹھیک ہے، وہ وارث ہیں علم و معرفت کے، ٹھیک ہے، وَكَمَالًا وَفَضْلًا، اور ان کا کمال، ان کا فضل مشہور ہے۔ سُمِّيَ، ان کا نام رکھا گیا جناب لوگوں نے الکاظم لکثرت تجاوزہ وحلمہ، ان کے اکثر لوگوں سے تجاوز کرنے سے اور لوگوں کو معاف کر دینے سے اور ان کی حلم کی اس عظیم صفت کی وجہ سے ان کا نام کاظم رکھا گیا۔ وکان معروفا عند اہل العراق، اور وہ اہل عراق کے ہاں معروف تھے بباب قضاء الحوائج، ٹھیک ہے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے والے وہ مشہور تھے عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ جب ان کے پاس کوئی آتا، ایک تو وہ مالی اعتبار سے لوگوں کی مدد کرتے، لیکن جب ان کے پاس کوئی آتا اور وہ یہ کہتا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آتا کہ آپ حجت خدا ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، آپ خدا کی حجت ہیں، آپ رحمت خدا ہیں، آپ ابن الرسول ہیں، آپ صبت رسول ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہمیں کیا کریں جناب، ہماری مدد کریں، اللہ سے ہمیں لے کے دیں، دعا کریں، ہماری اللہ کے سامنے شفاعت کریں، تو پھر وہ ان کا مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا، اور پھر اس وجہ سے انہیں بباب قضاء الحوائج کہا جاتا تھا۔ یہ اہل سنت کتاب پڑھ رہا ہوں میں۔ وَكَانَ أَعْبَدُ أَهْلِ زَمَانِهِ، وہ اپنی زمانے کے سب سے بڑے عابد تھے، وَأَعْلَمُهُمْ، اور سب سے بڑے عالم تھے، وَأَسْخَاهُمْ، اور سب سے بڑے سخی تھے۔ إِنَّهُ ذُرِّيَّةٌ مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت سے ہیں۔